السلام علیکم ناظرین، کچھ ناگزیر مصروفیات کی بنا پر ایک ہفتے کی بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ گزرے ہفتے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی سیاست بوریت کا شکار نہیں ہوئی۔ پاکستانی سیاست کی باسی کڑی میں اب آڈیو ویڈیو ریلیز سے ابال آتے رہتے ہیں۔ جو تازہ ابال آیا ہے وہ ایک آڈیو لیک کا ہے جس میں سابق خاتون اول کو پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا کے سربراہ ارسلان خالد کو کچھ ہدایات دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ ٹرینڈز کیسے سیٹ کیے جاتے ہیں، کیسے مرج کیے جاتے ہیں، کنیکٹ کیے جاتے ہیں، انہینس کیے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ غیر سیاسی شخصیت ہیں، انہیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ سنتے ہیں پہلے۔ جی، یہ جیسے علیم خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ٹھیک ہے آگے جی۔ اس سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے۔ وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا، اس کے اچھا اتنا جی، گن ڈالنا ہے، لوگوں کی گواہی بھی دیں گے۔ آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا، ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ، اوکے کیونکہ جی، یہ ٹھیک پری ہے برانڈ جی، ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اور ہے جی، ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے، اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں اور سب، وہ سارا آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے سنا ان کا لہجہ، شہباز گل تو اس سے انکاری ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایڈیٹنگ کرنے کا کمال ہے، سافٹ ویئر کا کمال ہے جس میں آپ نے آواز ملا دی۔ لیکن ہماری ٹیم نے کچھ ہوم ورک کیا ہے اس سلسلے میں، انویسٹیگیٹ کیا ہے اس کو، اور اس میں کچھ الفاظ کی جو ساخت ہے یا ادائیگی ہے اس کو آپ خود اپنے کانوں سے سنیں کہ کہاں کہاں وہ وہی الفاظ اسی طریقے سے ادا کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے ملک کے لیے اور اپنے غریب لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں، یہ تو اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسا لیڈر ملا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اوپر کرم نوازی کرتا نا تو سب سے پہلے اس کو پولیٹیشن ہی ایک لیڈر عطا کرتا۔ اور ویسے بھی دین محمد سے ہمارا ملک اتنا دور ہو گیا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے۔ 2018 کا یہ انٹرویو ہے اور یہ جو آڈیو لیک ہے اس کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکا کہ انہوں نے یہ ہدایات کب جاری کی، لیکن سیٹھی صاحب اس کا فورینزک ہوگا یا نہیں، اس کے سچے جھوٹا ہونے کا فیصلہ تو بعد میں کیا جائے گا، لیکن جو کانٹینٹ ہوتا ہے پہلے اس کا امپیکٹ دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس آڈیو لیک کا امپیکٹ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ میرے ذہن میں تو بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ خاتون اول کی آواز ہے، جو بھی کلپس آپ نے سنائے ہیں، اور یہ ملک کرنا، ملک کو ملک کرنا، یہ ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، یہ ایک عادت پڑ جاتی ہے ایک لفظ کو ایک طریقے کے ساتھ پیش کرنے کی، اور کمال ہے ویسے، ملک لگی ہوئی ہیں، ملک کو ملک۔ تو یہ اب فورینسک کرائیں یا نہ کرائیں، جیسے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ فورینسک کرائیں گے تو خان صاحب کہیں گے ہم آپ کی فورینسک ایکسپرٹ کو نہیں مانتے، اور اگر حکومت کہتی ہے کہ آپ کوئی نیوٹرل ایکسپرٹ لے آئیں تو آج کل تو نیوٹرلٹی کو یہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے یقین کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور خاتون اول بھی انوالو رہی ہیں، وہ یقین رکھیں گے، اور یہ ویڈیو جو ہے، یہ ٹیپ جو ہے، یہ وہ یقین کریں گے اس کے اوپر۔ اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ تو ہر کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہر بات کو سمجھتے ہیں جھوٹ ہے، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں ایسے ہوا ہوگا مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میرا خیال ہے اس کا جو امپیکٹ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ آج کل ایک پرانی انٹرویو چل رہی ہے خاتون اول کی، اور میڈیا کے، سوشل میڈیا کے اوپر لوگ نکال کے اس کو لگا رہے ہیں۔ تو میں وہ دیکھ رہا تھا، یہ 2-3 سال پرانی انٹرویو ہے، شروع کی انٹرویو ہے، اور اس میں ایک چیز واضح ہے کہ خاتون اول کو سوال بھی ایسے پوچھے جا رہے ہیں اور وہ اس کے جواب بھی ایسے دے رہی ہیں جیسے کہ وہ ایک بہت نہایت اہم کی ایک مذہبی شخصیت ہے، ایک اور نیک اور پاک، اور سارا وقت وہ مذہب کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور ہر چیز کے اندر، ہر جواب کے اندر ان کو ایک پائس اور نیک شخص شو کیا جا رہا ہے، بالکل جسے کہتے ہیں نا، جس کی کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کے ساتھ، کیونکہ سیاست تو گندی چیز ہوتی ہے، اور انہیں ایک بڑا ہولی قسم کا پرسن بنایا گیا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جب یہ ٹیپ آئی ہے سامنے، اور اس سے پہلے جو ساری اطلاع چلتی رہی ہے فرا گوگی کی اور ان کے تعلقات خاتون اول کے ساتھ، اور یہ سارا جو مانکا
فیملی کا جو سب کچھ چلا ہے اور آگے جو خبریں آنے والی ہیں، اور جو بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہیں مگر ابھی بہت سی باتیں باہر نہیں آئیں گی. تفتیش جاری ہے پنجاب کے اندر بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر گڑبڑ ہوئی ہے اور کرپشن ہوئی ہے، اور جس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ بنگالا جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ساری چیز آہستہ آہستہ اور بھی ایکسپوز ہوگی. مگر جیسے میں نے کہا عائشہ کہ پی ٹی آئی والوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے تو کہیں گے ہمیں تو پہلے دن سے پتہ تھا. صحافت میں بھی ایسی ہے، ہم جیسے لوگ کہیں گے ہمیں تو پہلے دن سے پتہ تھا، اور ان کے جو ساتھی ہیں یا ہمدردی رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ، وہ بلائنڈڈ ہیں، وہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. وہ تو خیر حقیقت کو پہچانتے ہوں گے، وہ ڈینائی تو نہیں کر سکتے، مگر وہ اس کو گھاس نہیں ڈالیں گے، وہ ڈائیورٹ کر دیں گے اٹینشن آپ کا. اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو غدار بنایا جائے، وہ خط کی بات کی جائے، جو بھی الزام لگتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ اپنے پرانے الزام گورنمنٹ کے اوپر اور افواج کے اداروں کے اوپر لگاتے ہیں، اور ہر روز ایک ہی چیز جو ہے اس کو یہ گھما رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جواب مت دیں جب آپ گلٹی ہوں، تو آپ ایشو کسی اور کو کھڑا کر دیں. تو یہی ہو رہا ہے آج. فواد چودھری صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. شہباز گل صاحب بھی جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کے جواب نہیں دیتے، اس کے جواب میں کچھ اور کہہ دیتے ہیں، کہیں بات کو کہیں اور لے جاتے ہیں. 3 چیزیں: چور چور چور، نیوٹرل 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 نہیں رہے، ہمارا ساتھ دیں، نیوٹرل نہ رہیں. اور یہ کہ ہمارے اوپر جو الزام ہیں وہ سب جھوٹ ہے، وہ سارے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کنکاکٹڈ ہیں اور فیک نیوز ہے وغیرہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز چلے گی آگے. اور بھی بہت سی چیزیں نکلیں گی. جو لوگ کنونسڈ ہیں وہ اور بھی کنونسڈ ہو جائیں گے، اور جو کنونس نہیں ہونا چاہتے وہ کہیں گے نہیں. اور جو میڈیا والے لوگ ہیں ان کو تو خیر پتہ ہے حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ حقیقت ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی زیادہ تر ہمدردیاں سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ جاتی ہیں، وہ دلوں میں تو تسلیم کریں گے مگر پبلک میں گول کر دیں گے بات. اچھا سیٹھی صاحب، صرف کنونس کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، کنوکشن تک. اب یہ اعلان کیا گیا ہے وزراء کی جانب سے کہ ہم ریڈ وارنٹ جاری کریں گے اور پھر بشرا صاحبہ بھی گرفتار ہو سکتی ہیں. دوسری طرف جو فرح شہزادی صاحبہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ ان کے خلاف دائر کریں گی. ریڈ وارنٹ تو مقدمے کے اندراج کے بعد ظاہر ہے جاری کیے جا سکتے ہیں. ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس سینس میں کوئی کام کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ باتیں زیادہ ہیں، عمل کم ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ گرفتاری واری کی طرف بات جائے گی. وہ بھی پھر ایک عمران خان صاحب کو یہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ایک اور بہت بڑے مارٹر بن جائیں گے، ایک شہید بن جائیں گے، سیاسی شہید، اور ادھر نہیں جائیں گے. یہ الزام لگتے رہیں گے، کیسز بھی شاید بنا دے مگر کیسز بھی کہیں نہیں جائیں گے، اور الزام بھی جو ہے وہ الزام ہی رہیں گے. باتیں بھی چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ کہ ہم کیس کرنے لگے ہیں، یہ کرنے لگے. دیکھیں نا، یہ اب سن رہے ہیں آرٹیکل 6 کا کیس کریں گے. ارے بھائی، آرٹیکل 6 کا کیس کوئی آسان کام ہے؟ آرٹیکل 6 کے کیس کے لیے بہت سی پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو تفتیش کرنی پڑتی ہے. تفتیش کے بعد ایک بہت بڑی سیریس قسم کی، سنجیدہ قسم کی رپورٹ بنانی پڑتی ہے. وہ رپورٹ پھر عدالت میں پیش کرنی پڑتی ہے. پھر جا کے آرٹیکل 6 کی اگر وہ عدالت ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اس کے اندر جینیونلی بہت مواد ہے اور اس پہ بات بنتی ہے، سننے والی بات ہے، تو پھر جا کے ایک کیس ایسے لانچ ہوتا ہے، اور پھر بہت سی اس میں آرگیومنٹس ہوئے. تو یہ آرٹیکل 6 وغیرہ میں نہیں سمجھتا کہ اٹس گوئنگ ٹو گو اینی وے. یہ صرف پولیٹیکلی اسپیکنگ سیاسی باتیں ہیں. آرٹیکل 6 لگا دو، یہ کر دو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ صحافیوں کے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی سبورجن کا، کہ آپ نے فوج کے خلاف بات کی ہے، آپ نے ملک کے خلاف بات کی ہے، آپ نے کسی فورن ملک کے خلاف بات کر دی ہے، اور جو کہ قانون کے تحت آپ نہیں کر سکتے وغیرہ. یہ چلتے رہتے ہیں چیزیں، یہ جاتی کہیں بھی نہیں ہے. جو لوگ لگانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ ہراسمنٹ ہے اور اس سے زیادہ بات نہیں ہے. بس تنگ کرنا ہے، عدالتوں میں گھمانا ہے، پھرانا ہے، اور لوگوں کو کہنا ہے جاؤ بیل لو اور دھمکی رہے. مگر یہ نہ عدالت اس کو سیریسلی لیتی ہے، نہ وکیل اس کو سیریسلی لیتے ہیں، نہ حکومت، نہ کوئی اور جو کرنے والے ہوتے ہیں. یہ صرف تنگ کرنے کے لیے اور ہراس کرنے کے لیے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی اس سے بادی نظر میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو دبانے کی یا ڈرانے کی کوششیں یہ ہو سکتی ہیں کہ جس طرح سے وہ اٹیک کر رہے ہیں فرنٹ فٹ پہ وہ نہ کریں. آپ نے عدالت کی بات کی سیٹھی صاحب، عدالت سے مطالبہ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک اور کیا ہے، یہ جو ٹیپنگ ہو رہی ہے فون کی اور وہ بھی سیکیورڈ لائن سے. 1997 میں حکومت ختم کی گئی جی، فون ٹیپنگ پہ ختم کی گئی. ابھی ایک مبینہ آڈیو ٹیپ کی بات چل رہی ہے، ولاگز میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی اپنے سیکریٹری اعظم خان صاحب کے ساتھ کوئی گفتگو ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جلد لیک ہو جائے گی. آپ کے خیال میں یہ سیاسی جھگڑوں میں، اس طرح کے معاملات میں جو کانفیڈینشیل چیزیں ہیں ان کو لیک کرنا درست ہے؟ دیکھیے، یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے شیریں مزاری نے کہا کہ سیکیور لائن. اب گورنمنٹ کے اندر صرف ایک سیکیور لائن ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں گرین ٹیلی فون، گرین لائن. وہ گرین لائن ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب کے کمرے میں ہوتی ہے، جہاں جہاں وہ ان کے دفتر ہے وہاں ہوتی ہے، اور ہر چیف سیکرٹری اور منسٹرز کے پاس وہ ہوتی ہے، اور بہت بڑے عہدیداروں کے پاس وہ سیکیور لائن ہوتی ہے. وہ سیکیور لائن پریزیڈنسی پہ منسٹرز، پریزیڈنسی، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی وغیرہ وغیرہ سب کے پاس وہ گرین لائن ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سیکیور لائن. اب اگر کوئی بات سیکیور لائن پہ ہوئی ہے بٹوین پرائم منسٹر اینڈ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم صاحب، تو پھر تو اگر ایسی بات ہے کہ وہ کسی سیل فون پہ نہیں ہوئی مگر کسی گرین لائن پہ ہوئی ہے، تو پھر تو گرین لائن کو کنٹرول کرنے والے یا وہاں تک ایکسیس جانے والے تو یا آئی بی والے ہوتے ہیں یا آئی ایس آئی والے ہوتے ہیں، اور تو کوئی تیسری قوت نہیں ہے. اور اگر موبائل فون پہ ہوئی ہے تو وہ آئی بی بھی کر سکتی ہے، آئی ایس آئی بھی کر سکتی ہے. اور کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں دنیا میں اس وقت، جس پہ شاید پاکستان نے بھی کچھ اس کی سبسکرپشنز لی ہوئی ہیں. وہ فل فلیج سافٹ ویئر تو نہیں لیا، بہت مہنگا ہے یہ پیگاسس، مگر آپ سبسکرپشن لے سکتے ہیں 20، 30، 50، 100 لائنوں کی. البتہ یہ جو شیریں مزاری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جی آئی ایس آئی نے ایڈمٹ کیا ہے کسی جگہ پہ کہ انہوں نے 60,000 ٹیلی فونز جو ہیں وہ ٹیپ کیے ہوئے ہیں. میں نے تو ایسی کوئی چیز کبھی نہیں پڑھی، نہ ہی آئی ایس آئی اس قسم کی چیز کبھی ایڈمٹ کر بھی سکتی ہے. غالباً 60,000 ٹیلی فونز کو ٹیپ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ تو سی آئی اے بھی شاید 60,000 ٹیلی فون نہیں کرتی ہوگی. اس کے لیے بہت بڑا ایک سسٹم چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ 10 لائنز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، 20 کو کر سکتا ہے، مگر اب 60,000 لائنز کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک پوری فوج چاہیے کہ وہ کہاں بیٹھے گی اور وہاں بیٹھ کے وہ سارا کچھ مانیٹر کرے گی. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر 60,000 لائنز کو آپ نے ٹیپ کرنا ہے تو وہ لینڈ لائنز کو تو آپ کر سکتے ہیں، وہ تو بڑا آسان ہے، ایکسچینج کے ذریعے آپ اسے ایک پلگ ہوتا ہے اس کو ڈال دیں اور وہ ساری لائنیں جو ہے مل جاتی ہیں. مگر آج کل تو لینڈ لائن تو استعمال کوئی نہیں کرتا، تو اس لیے پیگاسس سافٹ ویئر خریدنا ہے تو ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کا ہے. وہ میرا نہیں خیال انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے پیگاسس سافٹ ویئر کے اندر. ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس انفارمرز ہوتے ہیں، بہت سے انفارمرز ہوتے ہیں، اور کرٹیکل لائنز جو ہیں ان کو ضرور ٹیپ کیا جا سکتا ہے اور شاید کرتے بھی ہوں. مگر گرین لائن کو ٹیپ کرنا وہ تو صرف میرا خیال ہے یہ آئی بی یا آئی ایس آئی کر سکتی ہے، کیونکہ انہوں لوگوں نے یہ لائنس، سیکیورٹی اداروں نے یہ لائنس لے کی ہوتی ہیں اور انہی کے پاس اختیار ہوتا ہے، یا اگر چاہیں تو اس کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے سیٹ صاحب، 2015 میں آئی بی نے سپریم کورٹ کے روبرو یہ اقرار کیا تھا کہ انہوں نے کچھ 5,000 سے زائد فون ٹیپ کیے ہیں، اور ان کی کچھ وجوہات بھی سامنے رپورٹ میں پیش کی گئی تھیں. شاید شیریں مزاری صاحبہ ادھر حوالہ دینا چاہ رہی ہوں. اس بارے میں سیٹھی صاحب کا کیا موقف ہے؟ جو تازہ ایشوز، اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. کہا جاتا ہے اف یو کین ناٹ کنونس دیم کنفیوز دیم. اسی طرح کی سیاست ہمارے ملک میں چل رہی ہے. اور سیٹھی صاحب، جس بات پہ ہم نے بریک لی، فون ٹیپنگ کے معاملے پہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے فون ٹیپ کرنے سے منع کیا اپنے فیصلے میں. فون ٹیپنگ نہیں، وہ تو ادارے تو کہہ دیں گے جی کہ فون ٹیپنگ ایلیگل ہے. اب وہ مانے گا کون کہ ہم نے فون ٹیپ کیا؟ یہ تو کوئی بھی ادارہ آ کے نہیں مانے گا. تو پروف کیسے ملے گا کہ کس ادارے نے یہ ٹیپ کیا؟ دیکھیے، ایک اور طریقہ بھی ہے نا فون ٹیپنگ کا. وہ یہ ہوتا ہے کہ
یہ اینڈرائڈ فونز جو ہیں جب آپ کال لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر کال ریکارڈرز ہوتے ہیں, تو وہ کال ریکارڈرز کے ذریعے آپ کالز بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں, اور ایک دفعہ وہ کال ریکارڈ ہو گئی ایک ان دونوں شخص میں سے جو باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ پھر اپنی سیو کر کے رکھ لیتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں کسی اسٹیج پہ لیک بھی ہو سکتی ہے, کسی کے ہاتھ فون لگ گیا یا فون چوری ہو گیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایپل کے اندر مشکل ہوتا ہے, مگر پھر بھی ایپل بھی اجازت دیتا ہے آپ کو کہ اگر آپ کوئی سبسکرپشن سروس لے لیتے ہیں, آپ کے فون کے اندر وہ ریکارڈنگ نہیں رہتی ہے, مگر اگر آپ ایپل سے سبسکرپشن سروس لے لیتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ایپل کے سرور کے اندر جا کے ریکارڈ ہو جاتی ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی منتھلی یا ایئرلی کوئی سبسکرپشن فی دینی پڑتی ہے, اور تو پھر وہ ریکارڈنگ رہ جاتی ہے, اور وہ ریکارڈنگ جو ہے آپ ریکوری بھی کر سکتے ہیں. تو یہ فونز کے اندر فیسلٹی ہے ٹو ریکارڈ کانورسیشنس, اینڈ دین جب اگر آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں یا آپ کے فون میں رہ جاتی ہے یا آپ ایپل کے پاس چلی جاتی ہے اور وہاں ایک سرور پہ ہوتی ہے, آپ وہ ریکارڈ بھی وہاں کر سکتے ہیں اور آپ ریکور بھی وہاں سے کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ فون ٹیپنگ جو ہے یہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے جو کہ لائن کو ٹیپ کرے اور اس کے بعد یہ آپ کو کنوے کرے. تو یہ فونز کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے. اور لائنز جو ہیں لائک گرین لائن, وہ تو ایک لینڈ لائن قسم کی چیز ہے, وہ وائرلیس نہیں ہے, اٹس اے سارٹ آف اے لینڈ لائن اینڈ دا گرین فون. سو اس لیے ٹیپنگ تو ہو سکتی ہے, سیکیور لائن بھی ٹیپ ہوتی ہے, مختلف طریقے ہیں. بالکل ہو سکتی ہے, اور وہ جو سیکیور لائن جو ٹیپ ہو سکتی ہے وہ صرف سیکیورٹی والے اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں, اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو عدالت میں پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ لیک کس نے کی اور کیسے کی, اس کے بعد مقدمہ کسی نہج پہ پہنچے گا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, اور پی ٹی آئی ہی سے ریلیونٹ ایک اور بات کہ خواجہ آصف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تمام تفصیلات اور شواہد موجود ہیں کہ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو, جن پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سازش کا الزام لگایا گیا تھا, ان سے پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کر کے معافی مانگی ہے. تحریک انصاف کی جانب سے فواد چودھری اس کی مکمل تردید کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواجہ آصف کی بات پر یقین کرنا غیر سنجیدگی ہوگی. سیٹھی صاحب, آپ کو لگتا ہے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوگی؟ خواجہ آصف نے اتنے تیقن کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ دی کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں؟ دیکھیے, یہ تو خبر امریکہ میں چھپی تھی, کسی پاکستانی کورسپونڈنٹ نے یہ خبر دی تھی, اور میرا خیال ہے اگر یہ آپ کی آئی بی یا اس حکومت جو ہے یہ اگر امریکنوں سے پوچھنا چاہے کہ ایسی کوئی آپ کے ساتھ پیش قدمی ہوئی ہے تو بتا دیں گے. ان کے لیے تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے. اگر کسی پاکستانی نے آن بہاف آف پی ٹی آئی کسی جو پروف کیا کہ میں پی ٹی آئی کا فلانا عہدہ دار ہوں اور میں نے آپ سے بات کرنی ہے, تو وہ بات کر سکتے ہیں. وہ تو ڈپلومیٹس کے ساتھ تو ملتے رہتے ہیں, اور وہاں جا کے یہ کہنا کہ لیٹ بائی گونس بھی بائی گون, جو ہویا ہونے دو, مٹی پاؤ, بس ہو گئی بات, اب آگے چلیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہی ہوں. اب جیسے آپ ہر روز شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو اچھے تعلقات ہی چاہتے ہیں. میرے امریکن انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر بھی انہوں نے اپنی اسپیچ پہ یہی کہا کہ وی وانٹ گڈ ریلیشنز ود امریکہ اینڈ ریڈی ٹو ڈو دس اینڈ ریڈی ٹو ڈو دیٹ. تو اسی طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کو پتہ تو یہ چل گیا اس بات کا کہ جس قسم کی حرکتیں اور باتیں عمران خان کرتے رہے ہیں, تو امریکہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تعلقات تو اچھے نہیں تھے, اس میں تو اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور اگر ایسی صورتحال ہے تو جیسے آج کل عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یار نیوٹرلٹی کر دو, ہمارے خلاف مت کھڑے ہو, اور بیسکلی پیغام یہی کہ غلطی ہو گئی, چھوڑو پرے, مٹی پاؤ, تو وہاں بھی یہ کر رہے ہیں. تو اس پہ میں تو ایم ناٹ سرپرائزڈ ایٹ آل کہ وہ پھر یہاں یہ ہے کہ جی یہاں ڈینائل ہے کہ ہمارا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم تو کریں گے ہی نہیں کبھی. یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ سلام دعا لے کے ہاتھ میں لا کے جفی پا کے لاہور آ کے کہنا کہ 92 کا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں میں, اور بعد میں گالیاں دینا, ایبسولوٹلی ناٹ, اور اس قسم کی باتیں کرنا, یہ چلتا رہتا ہے خان صاحب کے ساتھ. ایک طرف ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن بالکل اس کے برعکس کر دیتے ہیں. کوئی نو پرابلم, خان صاحب ماسٹر ہو گئے ہیں, اور پی ٹی آئی تو خیر ڈبل پی ایچ ڈی ہو گئی ہے ان چیزوں میں. ایک طرف ایک کام کرتی ہے, دوسری طرف دوسری کام کرتی ہے, اور ان کے لوگ جو ہیں وہ یقین کرتے ہیں جو وہ یقین کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے جی اس وقت صرف خان صاحب ٹیفلون مین نہیں ہے, سارے پی ٹی آئی ٹیفلون پارٹی ہے. آپ کے خیال میں یہ خبر سامنے آنا اس بات کی تصدیق ہے کہ
پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے یہ ریلائز کر دیا ہے کہ امریکی بیکنگ کے بغیر آپ گورنمنٹ میں نہیں آ سکتے؟ نہیں، یہ نہیں ضروری کہ امریکی بیکنگ کے ساتھ، امریکہ کے کہنے پہ یہ گورنمنٹ نہیں نکالی گئی اور امریکہ کی بیکنگ کے ساتھ کوئی گورنمنٹ نہیں آنے والی، پہلی تو یہ بات ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ تعلقات ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے، اسپیشلی ود سپر پاورز، اسپیشلی ود دو سپر پاورز جو کہ آپ کی روٹی پانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہر دوسرے دن پہنچ جاتے ہیں۔ آفٹر آل بھولیے گا مت کہ خان صاحب جب آئے تھے یا پہلے جب باہر تھے حکومت سے تو کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم IMF کے پاس جائیں۔ پھر پہلے سال اسد عمر صاحب کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم IMF کے پاس جائیں۔ پھر خان صاحب نے سوچا کہ مارے گئے IMF کے پاس جانا ہی جانا ہے، انہوں نے کہا کہ اسد عمر صاحب کو کڈو اور حفیظ شیخ صاحب کو لے آؤ۔ تو وہ حفیظ شیخ صاحب آئے تو کہنے لگے IMF کے پاس جانا ہی جانا ہے اور جا کے لیٹ جانا ہے۔ تو پھر حفیظ شیخ صاحب نے بھی پوری کوشش کی، پھر بھی بہت سے مسائل تھے، اس وقت FATF چل رہا تھا، وہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ FATF کے معاملے جو ہیں اس میں عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے، تو حکومت چاہے بھی تو اتنا جلدی کام نہیں کر سکتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی منانا تھا، اس کے اندر بہت سے ایسے ایشوز ہیں۔ تو وہ پھر تو آہستہ آہستہ جا کے وہ FATF جو ہے وہ معاملے طے ہوئے، تو IMF نے بھی آنے کی تیاری کی، اور پھر یہ انہوں نے جا کے کیا نہیں سائن کیا حفیظ شیخ صاحب نے جا کے، یہاں تک کہ شوکت ترین صاحب آئے کہنے لگے میں تو تھوڑی سی لڑوں گا جھگڑوں گا، میں تو یہ نہیں مانگتا، میں تو وہ نہیں مانتا، اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ 6 مہینے کے بعد جناب شوکت ترین صاحب بھی لائن میں آ گئے کہ اب یہی کرنا پڑے گا، وہی کرنا پڑے گا۔ اور یہ لوگ جب آئے ہیں یہ تو پہلے دن سے تیار تھے لائن میں لگنے کے لیے، بیکاز اگر انہوں نے رہنا ہے تو فائنینشیل ڈیفالٹ تو نہیں ہونے دینا، اور فائنینشیل ڈیفالٹ تو اس وقت ہی ختم ہوگا جب کہ IMF آئے گی، ورلڈ بینک آئے گا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک آئے گا، یورپین یونین آئے گی، اور سعودیز آئیں گے، اور قطریز آئیں گے، اور دبئی والے آئیں گے اور پیسے لائیں گے، $10 بلین آئیں گے اسٹیٹ بینک کے اندر تاکہ ڈالر نیچے آئے، انفلیشن کم ہو، اینڈ سو آن، اور جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں وہ پوری ہوں۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے اور اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے پھر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا، اور انہوں نے بہت بوجھ اپنے شولڈرز پہ اٹھایا ہے، بیکاز انہیں احساس تھا اس بات کا کہ اگر یہ اس وقت یہ نہیں ہوگا تو پاکستان ڈوب جائے گا، اور پاکستان کو تو بچانا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایسی کوششیں جن سے وہ خود یہاں انکاری ہے کیوں کی جا رہی ہوں گی، تعلقات بہتر بنانے کی اور صلح صفائی کی کوششیں؟ دیکھیے عائشہ، جیسے میں نے کہا نا کہ امریکہ از اے سپر پاور، اگر خان صاحب کی بات میں آدھے پیسے کا بھی وزن ہے کہ امریکہ خوش نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ، تو ظاہر ہے اگر خوش نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ اور جس قسم کی پالیسیز خان صاحب چلا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کے اندر ایسی حکومت ہو جس کے ساتھ وہ کام کر سکے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب خان صاحب آؤٹ آف دا وے جا کے اب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کل کو اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے ہمیں ایک چانس اور دیجیے گا۔ تو خان صاحب تو اپنا راستہ جو ہے اس کے راستے کے اندر اگر کوئی جنہوں کہتے ہیں نا سٹونز تھے یا بولڈرز تھے یا بڑے بڑے پتھر تھے، وہ صفائی کر رہے ہیں کہ یار وہ غلطی ہو گئی، ہم نے اس وقت جلد سے جلوس کر رہے تھے، کوئی پتھر آ گئے تھے، اب وہ صاف کر رہے ہیں تاکہ واپسی کا راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا صاف ہو جائے، یہی ہے، اور اس میں زیادہ کیا ہے۔ اور تو ایسے میں ایک پٹاری سے نئی بات شہباز گل صاحب نے نکالی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائفر جس کے گرد بیانیہ گھوما وہ سفارتی مکتوب جو ہے وہ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر خارجہ سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ہم نے گلے میں انگلی ڈال کے وہ مکتوب خود نکالا۔ اب جب پوچھا گیا کہ بھائی کون آپ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ صحافیوں کا کام ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں۔ سیٹھی صاحب آپ صحافی ہیں، کون چھپا رہا تھا یہ سائفر؟ کوئی بھی نہیں چھپا رہا تھا یہ سائفر، سراسر جھوٹ ہے صفائی۔ اچھا یہ اشارہ میں آپ کو بتا دوں کس کی طرف ہے۔ دیکھیے سائفر جاتا ہے 7-8 لوگوں کو، شاید زیادہ کو بھی جاتا ہو، ڈپینڈ کرتا ہے کتنا کیا اس کی اہمیت ہے، کتنا سیکرٹ ہے، اور کیا اس کے اندر کون سے ادارے لائکلی انوالو ہو سکتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں۔ کچھ سائفرز جو ہوتے ہیں وہ تو صرف فارن سیکرٹری تک ہی جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی کاپی ہوتی ہے اس کی، کچھ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف آف آرمی اسٹاف، DGMI، DGMO، DGISI، IG تک ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے نا اس کی نوعیت کیا ہے، کون کون انوالو ہو سکتا ہے ادارہ اس کے اندر، کہ اس کا جواب کیا دینا ہے، یہ انفارمیشن کس کے تک پہنچنی چاہیے۔
تو اشارہ یہ ہے کہ یہ جب یہ سائفر آیا ہے تو فارن آفس نے تو اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر ادارے جو ہیں وہ لے کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ڈسکشن نہیں کی اس کے اوپر. مگر بات یہ ہے کہ یہ اشارہ شیریں مزاری صاحبہ کا اور ان لوگوں کا، فواد چودھری صاحب کا، یہ ہے ISI کی طرف اور GHQ کی طرف اور DG MI کی طرف. اب اشارہ تو ادھر کر دیا آپ نے، مگر بات یہ ہے کہ یہ فارن آفس میں جب آتا ہے تو فارن سیکرٹری کو ملتا ہے یا DG امریکہ کے پاس جاتا ہے، وہاں سے فارن سیکرٹری کے پاس آتا ہے، فارن منسٹر کے پاس جاتا ہے. یہ تو ایک پوری ایک لیڈر ہے جس کے اندر یہ جاتا ہے. تو اگر کسی نے چھپایا ہے تو یہ فارن آفس میں چھپایا ہے. اداروں کے اندر تو جو بھی یہ چیزیں جاتی ہیں وہ پھر اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے جب تک ان کو بلا کے پوچھا نہ جائے کہ آپ کی کیا خیال ہے ان چیزوں کا. ادروائز وہ بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے ان فارن پالیسی لائک دس جس میں وہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو. تو یہ تو ڈائریکٹلی انوالو تو فارن آفس تھا اور فارن منسٹر تھا اور فارن سیکرٹری تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے شاید دبانے کی کوشش کی تھی کہ ابھی رہنے دیں اس کو. پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ نہیں اس کو نکالیں، اور پھر جو ٹیپ آئی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اعظم صاحب کو کہ یہ جو ہے اب اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے، ہمیں کھیلنا چاہیے، وی شوڈ پلے ود اٹ. مطلب یہ ہے کہ ذرا اس کو اچھالیں، اب اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. پہلے تو چپ کر کے بیٹھے رہے کہ یار ٹھیک ہے آتے رہتے ہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے، باتیں تو چلتی رہتی ہیں ڈپلومیٹس کے درمیان، کیا اچھی بات ہے کیا بری بات ہے. آفٹر آل امریکن ڈپلومیٹس کیا سارے ڈپلومیٹس جو ہیں پاکستان کے اندر وہ سارا وقت گھومتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر، صحافیوں کو ملتے ہیں، سیاستدانوں کو ملتے ہیں. آپ جب فار ایگزامپل جب مجھے ملتے ہیں تو وہ میرے سے تبصرہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، آپ کا کیا خیال ہے. یہ اب یہ میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا کھل کے ان سے بات کروں. اسی طریقے کے ساتھ جب وہ ہمیں ملتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے کیپٹل کے اندر ایسی بات جب پاکستان میں ہوتی ہے تو کیسے اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے، وہاں آپ کا فارن منسٹر کیا سوچتا ہوگا، آپ کی فارن منسٹری میں اس قسم کی چیز. فار ایگزامپل ایکٹ آف ٹیررزم، فار ایگزامپل ممبئی ہوا تو وہ پوچھ رہے تھے ان کے صحافی یورپ کے اور امریکن، اور کہ جی یہ آپ کا خیال ہے یہ پاکستان میں سے لوگ گئے ہیں کہ نہیں گئے، اور اگر ایسے ہے تو کیا ایویڈنس ہے. اور ہمارا جو تھا ہم یہ پوچھتے تھے کہ اگر یہ پاکستان سے ہے تو آپ لوگ کیسے ری ایکٹ کریں گے اس کے اوپر، اور کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ پاکستان سے ہوا. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے ہاں جی ہم نے تو یہ بات پسند نہیں آئے گی، ہمارے اندر تو سوال کھڑے ہوں گے، پہلے ہی پاکستان کے اوپر یہ ایک پرابلم ہے کہ آپ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ تو پھر بڑی بری بات ہے. اس کے ساتھ تو GSP+ اسٹیٹس جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اگر یہ ایویڈنس مل جاتی ہے کہ یہ آپ کے. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی گورنمنٹ چینج کر دیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے کہ جی لیٹس پلے اراؤنڈ ود اٹ، یہ ایسے ہی ہے کہ ہاں تھا کوئی نہیں، ہوتی ہے باتیں. پھر دیکھا کہ لائن پٹ گئی ہے ہر جگہ پہ، اور اب آخری وقت آ گیا چھٹی ہونے کا، اور اب ہوا کچھ نہیں. 15 دن 20 دن سے ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو، چلو یار اسی کے ساتھ کھیلتے ہیں اب، اور کچھ نہیں تو خط لے کے گھماتے ہیں. باقی ساری چیزیں تو فیل ہو گئی ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پہنچ گیا اب سر پہ، تو اب کیا کیا جائے. تو یہ اس قسم کی گیم ہوئی ہے یہ. ٹھیک ہے، گیم کیا ہوئی یا پاکستان تحریک انصاف کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سائفر کس نے چھپایا، وہ تو سیٹھی صاحب نے بتایا. بہرحال شہباز گل صاحب کا یہ کہنا کہ انہوں نے گلے میں انگلی ڈال کر یہ مکتوب نکلوایا، یہ بڑے پتے کی بات انہوں نے بتائی. یہ گیدڑ سنگھی کس کے پاس تھی، بہرحال اس پر آنے والے دنوں میں بات ہوگی کہ کس میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے یہ اتنا بڑا کام پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کر دکھایا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے سیٹھی صاحب نے یاد کیا مفتاح اسماعیل صاحب کو. تو جب مفتاح اسماعیل صاحب کو یاد کیا جاتا ہے خزانے کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے ان کی خدمات کو جب کریڈٹ دیا جاتا ہے، تو ایسے میں اسحاق ڈار صاحب کے جب وطن واپسی کی اطلاعات آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا کریڈٹ ہوا ہو گیا. ایسی خبریں بھی ہیں کہ شاید مفتاح اسماعیل صاحب کو سخت فیصلے لینے کے بعد ہٹا دیا جائے گا اور اسحاق ڈار صاحب آ کے یہ گدی سنبھالیں گے. لیکن سیٹھی صاحب ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ لندن میں فیصلے کیا کیے گئے ہیں. سیٹھی صاحب،
اسحاق ڈار صاحب نے خود کہہ دیا کہ وہ جولائی کے چوتھے ہفتے یا تیسرے ہفتے یہ شنید ہے کہ وہ آ سکتے ہیں کیونکہ انہیں پاسپورٹ مل گیا ہے، اور ان کی وطن واپسی کی جو یہ خبر ہے اور فیصلہ ہے اس کو شہباز شریف صاحب کی بھی تائید حاصل ہے. کیا خبریں آپ کے پاس؟ اچھا جی، سچویشن یہ ہے کہ ڈار صاحب نے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر دیا ہے براہ راست. انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ نواز شریف صاحب، دا پریزیڈنٹ اینڈ دا لیڈر، دا سپریم لیڈر آف دا مسلم لیگ، جن کو وہ کہتے ہیں میرے وہ باس ہیں، میرے وہ لیڈر ہیں، انہوں نے ڈار صاحب کو کہا کہ آپ واپس جائیں پاکستان. پہلی بات تو یہ. تو اس میں یہ بات کہ جی کوئی صاحب پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کنسلٹ نہیں کیا گیا، یا یہ پارٹی کا فیصلہ تو نہیں ہے، اس قسم کی باتیں جو ہو رہی ہیں اس کی کوئی خاص اہمیت میں نہیں دیتا. اگر یہ ڈار صاحب اپنا فیصلہ بھی کرتے تو اور بات تھی، مگر وہ ایسا اپنا فیصلہ کر نہیں سکتے تھے. اس فیصلے کے ساتھ نواز شریف صاحب جڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈار صاحب کا واپس جانا پہلا ایک قطرہ ہے اس بارش کا جس کے دوران پھر نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹیسٹنگ دا گراؤنڈ ہے یا ٹیسٹنگ دا واٹر ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈار صاحب جولائی کے آخر میں واپس آ جائیں گے. اس وقت ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ری ایکشن ہے اور واپس جانے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہے اور یہ پکا فیصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے پھر کچھ حکومت کے بھی اقدامات ڈیولپ ہوں گے. ایسے نہیں ہے کہ ڈار صاحب اٹھ کے جہاز میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہ آ جائیں گے اور ان کو پکڑ کے لے جائیں گے گورنمنٹ والے. یہ تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے تو اور وکیل بھی ان کے اپنے ہیں، اور جو پرانے زمانے کی جو گورنمنٹ تھی جو ان کو پروسیکیوٹ کر رہے تھے اب تو وہ پروسیکیوٹ نہیں کریں گے نا. تو حالات بدل گئے ہیں. مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اوکے کرتی ہے کہ نہیں کرتی. بیکاز اگر حکومت ان کو پوری سہولت دینا بھی چاہے تو اگر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہے تو پھر بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے. آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ جب ادھر ادھر دیکھتی ہیں تو کہاں دیکھتی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹیسٹنگ 1 2 3 ٹیسٹنگ 1 2 3 کہ ری ایکشن کیا آتا ہے. اب ری ایکشن 3 قسم کا آ سکتا ہے جس کی طرف لندن والے ضرور سوچ رہے ہوں گے اور پارٹی بھی دیکھ رہی ہوگی. کہ پہلے یہ کہ پارٹی کی طرف سے کیا پارٹی ویلکم کرتی ہے ڈار صاحب کا واپس آنا کہ نہیں. کوئی ایسی آوازیں ہیں جو چاہیں گی کہ شاید ڈار صاحب واپس نہ آئیں، تو ان کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ کہ کون کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ ڈار صاحب تو پرائم منسٹر کے رائٹ ہینڈ مین ہے نا. جیسے شہباز شریف صاحب لیفٹ ہینڈ مین ہے تو ڈار صاحب رائٹ ہینڈ مین ہے، یا اگر شہباز شریف صاحب رائٹ ہینڈ مین ہے تو ڈار صاحب لیفٹ ہینڈ مین ہے. تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو سب بات کا پتہ ہوگا. کوئی پکا فیصلہ نہیں ہے یہ. جیسے میں نے کہا یہ گڈی اڑائی جا رہی ہے ہوا دیکھنے کے لیے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، اچھا کتنی ہوا ہے کتنی نہیں ہے. مگر اگر ایسا فیصلہ ہے اور اگر ڈار صاحب جولائی کے آخر میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جولائی تک یہ الیکشن ہو گئے ہوں گے، بائی الیکشنز، اور پتہ چل جائے گا سیاسی ہوا جو ہے وہ کس طرف چل رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس حکومت کو رہنے دینا ہے اور یہ حکومت رہے گی اب اگلے سال تک، اور کیا یہ فیصلہ الیکشن کے بعد یہ نہ ہو کہ اب ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کوئی پارٹی میجورٹی نہیں لے سکتی تو ابھی الیکشن کروا دیتے ہیں اور پھر نومبر سے پہلے کچھ فیصلے کروانے ہیں وہ کیئر ٹیکر سے کروا لیتے ہیں، یا اگلی حکومت جو آئے گی وہ بھی ہم ہی بنائیں گے تو اس سے کروا لیتے ہیں. تو بڑی بہت سی فیصلے ہونے والے ہیں نا جولائی کے اندر. یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی، کیئر ٹیکرز آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ حکومت اگر رہے گی تو کب تک رہے گی، الیکشن کب ہوں گے. تو یہ ساری چیزوں کا سلسلہ لگا ہوا ہے. ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب اگر تو اس حکومت اگلے سال تک رہنا ہے تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ڈار صاحب بھی آئیں گے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی آئیں گے. اور اگر اس حکومت نے نہیں رہنا اور خدشہ ہے کہ شاید یہ اڑ جائے تو پھر نہ ڈار صاحب آئیں گے تو نہ نواز شریف صاحب آئیں گے البتہ. تو اس قسم کی سچویشن ہے. تو یہ جو کہنا کہ جی یہ اس پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے، پارٹی سے تو ڈسکشن ہوئی نہیں اس موضوع کے اوپر. اگر کسی کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہوگی تو نواز شریف صاحب کی شہباز صاحب سے ہوئی ہوگی. شہباز صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آئے گا.
بیان اگر آ رہے ہیں تو ادھر ادھر سے آ رہے ہیں. اچھا پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اس وقت خطرہ نہیں ہے. لوگوں نے بڑی بات بنائی ہوئی ہے کہ جی وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اور ڈار صاحب واپس آ کے گھوڑے پہ چڑھ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں ایسی ابھی کوئی امکان نہیں ہے اس قسم کی چیز کا. مفتاح اسماعیل صاحب از ڈوئنگ اے گڈ جاب. وہ 6 مہینے کے لیے تو شاید 6 مہینے کے لیے تو وہ منسٹر فل فلیج رہ سکتے ہیں انڈر دا قانون, مگر کیونکہ وہ نہ ایم این اے ہے نہ وہ سینیٹر ہیں, تو وہ پھر 6 مہینے کے بعد اگر انہوں نے رہنا ہے اس عہدے پہ تو وہ پھر ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن فائنانس بن سکتے ہیں. منسٹر فل فلیج نہیں رہ سکتے. ایڈوائزر ود رینک آف منسٹر. وہ بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں ایک وی اے جعفری صاحب بیوروکریٹ تھے, ہی واز آلسو این ایڈوائزر بٹ ہی واز ایفیکٹولی دا فائنانس منسٹر. شوکت ترین صاحب بھی رہے ہیں ایسے, اور حفیظ شیخ صاحب بھی رہے ہیں 6 ماہ. تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ سارے آتے ہیں ایز فائنانس منسٹر, 6 ماہ کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے بیکاز سینٹ میں نہیں پہنچ پاتے. تو شوکت ترین صاحب تو میرے خیال پہنچ گئے ہیں سینٹ کے اندر. ہاں وہ تو وعدہ کیا تھا, وہ پورا ہو گیا وعدہ, پتہ نہیں ہوا کیا, ہو گیا ویری گڈ. تو سینیٹر ہو گئے, اب تو انہوں نے سیاسی جماعت جوائن کر لی ہے نا, پھر اس کا مطلب ہے. تو اب یہ سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو, نہ ہی کوئی ارادہ ہے کہ ان کو ریپلیس کیا جائے, نہ ہی کوئی 100% ایشورنس ہے کہ ڈار صاحب جولائی کے اخیر میں آ رہے ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑے مشکل فیصلے تھے جو کیے ہیں اور آگے اور بھی کرنے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بیان ضرور آیا کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کس محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے. البتہ یہ باتیں چل رہی ہیں اور کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر جو پالیسیز آج کل جو ہو رہی ہیں, چل رہی ہیں IMF کے بارے میں, اور ریونیوز اینڈ ایکسپینڈیچرز اینڈ ڈیفیسٹس اینڈ منیٹری پالیسی اینڈ فزیکل پالیسی, اس کے اوپر دیکھیے نا, آپ 2 اکانومسٹ کو بٹھا دیں گے نا, تو 2 اکانومسٹ جو ہیں وہ آپس میں اتفاق نہیں کریں گے. کوئی بھی 2 بٹھا دیں آپ کہ ایسے ہونا چاہیے, وہ کہے گا نہیں اس کو ایسے کریں, منیٹری پالیسی اتنی اہمیت ہے, اتنی نہیں ہے, فزیکل جو ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے, ایسے نہیں. کوئی 2 ایگری نہیں کرے گا کہ کوئی اکنامکس جو ہے کوئی ایگزیکٹ سائنس تو نہیں ہے, اٹس سوسیولوجیکل سائنس. اس میں جتنے آپ اکانومسٹ بٹھائیں گے اتنے مختلف آپ کو رائے ملے گی. اچھا تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اسحاق ڈار صاحب کی بہت بڑی اختلافات ہیں مفتاح اسماعیل کی پالیسی سے, چھوٹے چھوٹے ایشوز ہو سکتے ہیں کہ نہیں اگر ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. تو وہ اور بات ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنی انٹرویوز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ دیکھیے نا گورنمنٹ جو ہے وہ تو یہ اقدامات کر رہی ہے اور ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات چلتی رہتی ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کے اندر یا کوئی بہت بڑے ڈفرینسز ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایسی کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سیٹھی صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ پکا نہیں ہے, ٹیسٹنگ دا واٹرز, یعنی دیکھا جائے گا تیل اور اس کی دھار کو اور اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. 17 جولائی کا انتخاب بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے, اس کے بعد بہت سے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اگر اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے تو نواز شریف صاحب کی بھی واپسی ملک میں یقینی ہے, لیکن یہ سب کچھ حالات دیکھ کر ہی کیا جائے گا. آپ کچھ مزید جاننا چاہیں سیٹھی صاحب سے تو ویڈیو میسج کے ذریعے پوچھیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے.